میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام ساتھی و دوست، دنیا کے اندر ایک تو کربلا قائم ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جس کو آج پوری دنیا یاد کرتی ہے، اور کربلا کے مظالم، کربلا کے مصائب، کربلا کے مشکلات، کربلا کے اندر عورتوں کی وہ چیخ و پکار، کربلا کے اندر وہ معصوم بچوں کا تڑپنا، اور کربلا کے اندر وہ پانی کے طلب میں بچوں کا رونا، یہ تو سب کو یاد ہے، لیکن سبق اس سے کسی نے حاصل نہیں کیا کہ کربلا سے ہمیں سبق کیا ملا ہے۔ ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں کربلا ہے، کوئی بھی کربلا سے خالی نہیں، اور یہ قرآن کا بھی وعدہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں آزماؤں گا اور کربلا تم پہ لاؤں گا کئی قسم کی، خوف، جوع، بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی، وَالثَّمَرَاتِ، اور کھانے کی کمی، مختلف قسم سے تمہیں آزماؤں گا اور مختلف حالات تمہارے اوپر لاؤں گا۔ ایک جان کی کربلا ہوتی ہے، ایک مال کی کربلا ہوتی ہے، ایک قرضوں کی کربلا ہوتی ہے، ایک بیماریوں کی کربلا ہوتی ہے، ایک گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں کی کربلا ہوتی ہے، ایک اولاد کی نافرمانی کی کربلا ہوتی ہے، ایک معاشرے میں عزت نہیں، یہ بھی ایک کربلا ہے آپ کے لیے۔ کربلا تو کربلا ہے، کسی بھی صورت میں آ سکتی، لیکن یاد رکھنا، فرمایا اصل مومن تو وہ ہے جس کے ہر حال میں نظر اللہ کی ذات پہ ہو۔ یہاں تک کہ انبیاء پر ایسے کربلائیں قائم ہوئی ہے کہ انبیاء کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو اتنی تکلیفیں اور اتنی آزمائشیں آتی تھی کہ متی نصر اللہ، وہ پکار اٹھتے تھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ انبیاء جیسے ایمان والے بھی پکار اٹھتے تھے کہ یا اللہ اب تیری مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، تیری مدد کب آئے گی۔ ہم نے تو بڑی تکلیفیں دیکھ لی، بڑے مسائل، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ کہنے کو بہت آسان ہے، 950 سال گزارنا 1 سال بھی مشکل ہے۔ ایسے معاشرے میں، ایسے علاقے میں آپ 10 دن بھی نہیں گزار سکتے، جہاں باہر نکلے تو ہر بندہ منہ چڑھائے، کوئی آپ کی عزت نہ کرے، کوئی آپ کی بات نہ سنے، ہر بندہ آپ کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھے۔ آپ اس معاشرے میں اپنے آپ کو کیا محسوس کریں گے؟ کس طرح وقت گزاریں گے؟ کیا آپ کے دل پر گزرے گی؟ اور 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں میں گزارے جو بات سننا ہی پسند نہیں کرتے، جو الٹا الزام لگاتے تھے انبیاء پر۔ کبھی کہتے تھے یہ تو اپنے طرف سے باتیں بنا کر لایا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ آگے سے کیا دیتے، لیکن وہ ان کی کڑوی سے جو بھی برداشت کرتے تھے، اور 950 سال تک برداشت کیا۔ تو انبیاء نے تو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا، اللہ سے دور نہیں ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب دریا میں ڈالا گیا اور مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا، تو اتنے اندھیروں کے اندر بھی جا کے وہ اللہ کو نہیں بھولے، بلکہ انہوں نے کیا کہا، لا الہ الا انت سبحان، بولا تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں، چاہے میں کہیں پہ بھی آ گیا ہوں لیکن مدد اب بھی تو نہیں کرنی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ کیوں؟ تو ہی پاک ہے ہر عیب سے، انی کنت من الظالمین، میں قصوروار ہوں، اپنے اوپر قصور لے لیا۔ اللہ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی، جب انسان کے اوپر جتنے بھی حالات آ جائے، جیسے بھی حالات آ جائے، لیکن جب وہ عاجزی کا بول بولتا ہے نا، عاجزی کا بول، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی عاجزی بندے کی بڑی پسند ہوتی ہے۔ کیسے بھی بعض لوگ ایسے کہتے ہیں یار ہم نے کیا گناہ کیا، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، یہ لفظ کہنا ہی نہیں، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، ہماری تو لمحے لمحے بے رب کے نافرمانی ہم سے ہوتی،
ایک اللہ والے فرمایا میں ایک جگہ کھڑا تھا تو بات کر رہا تھا کسی سے، تو ایسے کیڑا گزرا، بندے نے پاؤں رکھا اور وہ تڑپ کے مر گیا، انجانے میں، کوئی جان بوجھ کے نہیں۔ بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، باتیں کر رہا ہے نیچے، تو کیا پتا کیا چیز گزر رہی، تو کیڑا گزر رہا ہے، اس نے پاؤں رکھا، وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ ان سے کہا پاؤں پیچھے کرو، یہ اللہ اگر اس کے شان کریمی نہ ہوتی نا تو شاید ابھی زمین پھٹ جاتی اور ہم اندر چلے جاتے۔ جتنی تکلیف اس کیڑے کو ہوئی ہے، جتنی تکلیف ایک انسان کو موت کے وقت ہوتی ہے، اتنی ہی اس کو بھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی چیز بھاری رکھ دی جائے اور آپ تڑپ تڑپ کے مر جائے تو کیا حال ہوگا؟ تو کیا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے؟ تو انجانے میں ہم سے، ہمارے پاؤں سے کتنے کیڑے مر جاتے ہوں گے، انجانے میں ہمارے بولوں سے کتنی لوگوں کو تکلیف ملتی ہوگی، انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں ہم نے ایسا بول دیا کہ دل ٹوٹ گیا، انجانے میں ہم نے ایسے کچھ کام ہاتھ پاؤں مار لیے، ہم تو اس کو گناہ نہ سمجھے اور رب کے ہاں بہت بڑا گناہ ہو۔ انجانے میں ہم سے کتنے خطائیں ہو رہی ہے، سوچا آپ نے؟ جس کو ہم خطا سمجھتے بھی نہیں ہے اور وہ خطا ہو رہی ہے، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو سمجھتے ہم تو بڑے پاک ہیں، ہم نے تو کوئی گناہ کیے ہی نہیں، اور اندر خاتے میں ہمارے سوچوں سے، ہمارے جذبوں سے، ہمارے بولوں سے گناہ پہ گناہ ہو رہے، گناہ پہ گناہ ہو رہے۔ تو ہر لمحہ، اسی لیے کہا ہر لمحہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ ہر لمحہ میں مجرم ہوں، میں قصوروار ہوں۔ یہ جب انسان اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتا ہے نا، اپنے آپ کو مجرم گردانتا ہے نا، یہ ادا اللہ کو بہت پسند آتی ہے، بہت پسند آتی ہے۔ ایک فرمایا استغفار کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کوئی چیز یوں کر کے کسی کو مارا، اس کو تکلیف ہوئی، آپ نے فوراً ہاتھ جوڑ معاف کر دے، بھائی غلطی ہو گئی، تو اس کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میرا رب کے سامنے جب انسان ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے اللہ معاف کر دے، یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ۔ ہر وقت، ہر لمحہ رب کے آگے گڑ گڑانا، رونا، عاجزی۔ من تواضع للہ رفعہ، جو عاجزی اختیار کر لیتا ہے، جو کائنات کے اندر اس تصور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ میں ہی سب سے بڑا مجرم ہوں، آج فلاں جگہ سیلاب آیا، فلاں جگہ طوفان آیا، فلاں جگہ زلزلہ ہوا، میں یہ نہ کہوں وہ لوگ ایسے، میرا قصور ہے، میں مجرم ہوں۔ بس ہر لمحہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہراؤ۔ یہ اپنے آپ کو مجرم ٹھہرانا، یہ اللہ کی عدالت میں بہت بڑی سرفروری اور عزتوں سے نوازتا ہے انسان، بہت بڑی عزتیں اس سے ملتی ہے کہ جب انسان اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، میں کچھ نہیں۔ اکثر میں آپ سے کہتا ہوں، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اللہ سے کہو اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے، سب کچھ تیرا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، بس تو کرم کر دے گا تو احسان ہوگا تیرا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نے جو دعا مانگی نا، وہ استغفار کی، وہ بڑے زبردست الفاظ ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، اَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، میں تو نقصان والوں میں ہو جاؤں گا، میرا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ یہ بول بڑے عاجزی کے بول ہیں۔ جب اللہ نے کہا نا کہ اس چیز کے بارے میں مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کا تجھے علم نہ ہو مجھ سے سوال نہ کر، تو جب اللہ نے ایسا کہا تو فوراً نوح علیہ السلام نے آگے عاجزی پیش کی، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، اکن من الخاسرین، اللہ میں تو خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔ یہ بول اللہ کو اتنے پسند ہے، عاجزی کے بول، استغفار کے بول۔ حالات ہر بندے کے ساتھ ہے، مشکلات کسی کو کسی پر کسی قسم کے، کسی پر کسی قسم کے حالات سے ہر بندہ حالات کے ساتھ لڑ رہا ہے، لیکن ان حالات میں صبر کرنے والا اور ان حالات میں رب کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو روزہ دار آئیں گے اور حاجی آئیں گے، تہجد گزار آئیں گے، بڑے بڑے عبادت و چلے کرنے والے آئیں گے، لیکن جو بھی جماعت آئے گی اللہ کہے گا پہلے ان سے حساب لو،
پھر ان کو جنت میں جانے دو۔ روزہ داروں سے بھی حساب لیا جائے گا، نمازیوں سے، روزہ داروں سے، تہجد گزاروں سے۔ ایک جماعت ایسی آئے گی کہ کہا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مسلسل تکلیفوں میں رہے، مسلسل پریشانیوں میں رہے، مسلسل حالات نے ان کو بہت تنگ کیا۔ اچھا یہ وہ لوگ ہیں؟ ہاں جی یہ وہ لوگ ہیں، ان سے کوئی حساب نہ لو، ان کو سیدھا جنت میں جانے دو، ان کو سیدھا جنت میں جانے دو، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے، جیسے میں اپنے الفاظ کی معذرت کرے گا، جیسے ہم کسی کو تکلیف دے کے معذرت کرتے ہیں نا، اللہ ان سے معذرت، اللہ کہے گا میرے بندو میں نے دنیا میں تمہیں تکلیفوں میں مبتلا کیا، پریشانیوں میں مبتلا کیا، تمہیں کہیں سکون نہیں ملا، پھر بھی تم نے مجھے نہ چھوڑا، تم سجدوں کی انکاری نہیں ہوئے، تم قرآن کے منکر نہیں ہوئے، تم نے مسجد میں جانا نہیں چھوڑا، تم نے کہا ہوگا تو اسی در سے ہوگا تو اسی در سے ہوگا، اور کہوں تو کہاں جاؤں، تم نے اتنے مشکل حالات میں بھی مجھے نہ چھوڑا۔ تو سنو، وہ حالات میں تمہارے اوپر اس لیے نہیں لایا تھا کہ تم مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، تم مجھے برے لگتے تھے، نہیں نہیں نہیں، وہ حالات میں اس لیے لاتا تھا کہ آج تمہیں عزت سے نوازوں، آج تمہیں عزت کے تاج پہناؤں، آج لوگ دیکھیں گے یار یہ لوگ تو بڑے قسم پرسی میں زندگی گزار رہے تھے، ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، آج یہ اتنی عزت۔ تو یہ پتہ آگے سے کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کہیں گے کاش کہ دنیا کے اندر ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، اتنی تکلیف ہمیں ملتی تو اچھا ہوتا، آج ہمیں اس سے بھی زیادہ پروٹوکول ملتا، تو جتنے تکلیف میں ایک بہت بڑے عالم ہے ہندوستان کے، کل میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں تھانہ بھون کے، اور مکتبہ دیوبند سے ان کا تعلق ہے، ان کے بارے میں ایسے کوئی کتاب پڑھ رہا تھا تو ان کا واقعہ بیچ میں آ گیا۔ فرمایا کہ وہ آخری زمانے میں بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کے آنکھوں کا آپریشن کے لیے وہ لاہور آئے۔ لاہور جب آئے انہوں نے یہاں اپنے جو بھی کرنا تھا علاج، تو آخری دنوں میں انہوں نے کہا میں ذرا لاہور کے قبرستانوں کا چکر لگاتا ہوں، جتنے بھی قبرستان ہیں۔ تو فرمایا لاہور کے قبرستان جیسے میانی صاحب قبرستان ہے اور بڑے بڑے قبرستانوں میں، تو یہاں قبرستانوں میں گئے، پھر خاص کر جو بادشاہوں کے مزارات پہ گئے، اور پھر اس کے بعد جو اولیاء کرام کے مزارات ہے فرمایا ان پہ بھی گئے فاتحہ کے لیے۔ تو ایک چیز میں نے اس کی جو آپ کو بتانی ہے، وہ ان کا جو آخری جملہ تھا نا، فرمایا جب وہ داتا صاحب کے مزار پر گئے نا، وہاں جا کے جب انہوں نے مراقب ہوئے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے پتہ نہیں یہ کس ہستی کا مزار ہے، میں نے ہزار فرشتوں کو سب باندھے ہوئے ان کے سامنے کھڑا دیکھا، کہ میں جب مراقب ہوا میں نے مراقبے کی حالت میں داتا صاحب کا جو مقام دیکھا تو ہزار فرشتے سب باندھ کے ان کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی ہستی ہے، کتنے بڑے مقام کے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے جو سلاطین کے مزارات پر مراقبہ کیا تو میں نے ان سلاطین کو اپنے مزارات کے اندر مساکینوں میں پایا ہے، ان کی حالات مسکینوں والی تھی، اور جو فقراء تھے ان پر جب کیا تو ان کو بادشاہوں کی زندگی میں پایا ہے۔ دنیا کے اندر جیسے بھی حالات، آپ ذرا ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، یہ جو حضرت علی بن عثمان بن علی الحجویری رحمۃ اللہ علیہ حجویر سے آئے تھے، افغانستان کے اندر ایک بستی ہے جس کا نام حجویر ہے، تو یہ وہاں سے آئے تھے، اور فرمایا کہ 30 سال کے عمر میں وہاں پر جو ابو الحسین الخطلی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الفضل الحسین الخطلی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیر و مرشد تھے، انہوں نے ان کو خلافت سے نوازا، اور کوئی ایسے نہیں تھے جیسے ہم سمجھتے کہ شاید ان کو الف سے با کا علم نہیں ہوگا، صرف انہوں نے کوئی لال پیلے کپڑے پہنے ہوں گے، پابے ہوں گے، کوئی بڑی تسبیح رکھی ہوگی، نہیں، فرمایا کہ انہوں نے 3 سال کی عمر میں قرآن کے حافظ بن گئے تھے، اور 12 سال کی عمر میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی کتاب لکھی۔ 12 سال کی عمر کا بچہ کتاب لکھ سکتا ہے؟ علم تھا تو لکھی، 12 سال کی عمر۔ اس
جو ہے حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھے، اور ان کا دور بھی بڑا، اس وقت کا بادشاہ اتنا نیک تھا تو رعایا کا کیا عالم ہوگا بادشاہ کے بارے میں، کہ سب سے زیادہ رحم دل اور سب سے زیادہ رعایا کو انصاف دینے والا محمود غزنوی، جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی میں تھے، اس وقت کے بادشاہ تھے، اور جس شہر میں یہ تھے اسی شہر میں یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ ان کے عدل کے بڑے عجیب قصے لکھے ہیں۔ فرمایا یہ اتنے عادل بادشاہ تھے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے دربار میں آیا اور کھڑا ہو کے اپنا فریاد سنانے لگا، فریاد کہ بادشاہ سلامت میری فریاد سنو۔ تو بادشاہ نے کہا بتاؤ، کہا میں ایسے نہیں لوگوں کے سامنے نہیں بتاؤں، میری جو فریاد ہے وہ میں آپ کو الگ بتانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ الگ سے اندر ان کو ساتھ لے گئے، بھئی اپنی فریاد بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت کئی دن ہو گئے میرے گھر میں رات کو آپ کے بھانجے آتے ہیں اور کوڑے مار مار کے مجھے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اور پھر ساری رات میری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ تو جب یہ بات سنی اور کہا کہ بادشاہ میں آپ کے سامنے بڑی مشکل سے آیا ہوں، بڑی کوششوں کے بعد آج میں آپ کے دربار میں پہنچا ہوں، اور یا تو میرے فیصلہ یہی کر دے یا پھر قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرو کہ آپ تو بڑے لیٹ ہو گئے، پہلے کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا پہلے تو میں آتا تھا لیکن دربار مجھے اندر آنے نہیں دیتے، آج کوئی بڑی مشکل سے میں آپ کے دربار پہ اندر پہنچا ہوں۔ تو کہا ایسے کرو کہ اب جب دوبارہ وہ شخص تمہارے گھر میں داخل ہو تو فوراً آ کے مجھ سے شکایت کر دیں، مجھے بتا دیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو پہلے ہی بڑی مشکل سے اندر پہنچا ہوں، دوبارہ میں کیسے فوراً آ کے آپ کے دربار میں بات پہنچا ہوں؟ انہوں نے سارے دربانوں کو بلایا، فرمایا دیکھو یہ شخص ہے، یہ شخص دوبارہ جب بھی آئے، رات کو آئے دن کو آئے، اس کو بلا روک ٹوک فوراً میرے پاس لے آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بادشاہ نے کہا، محمود غزنوی نے کہا کہ تم جو ہے اگر یہ پھر بھی کوئی ایسا وقت ہو کہ یہ تمہیں پھر بھی اندر آنے نہ دے تو فلاں جو ہمارے جو یہاں پہ جو شاہی محل ہے اس کے فلاں کونے پہ آ جانا، وہاں سے آواز دینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ اب کوئی 2-4 دن تو سکون کی گزرے، یہ شخص نہیں گیا، ایک دن اچانک پھر یہ چلا گیا، ان کے گھر میں گیا، اس کو کوڑے مارے، باہر نکالا اور اندر لیٹ گیا۔ تو یہ سیدھا وہاں سے ہوتا ہوا بادشاہ کے محل میں آیا، وہ وہی دربانوں نے اندر جانے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت تو اس وقت اپنے حجرے میں آرام کر رہے، ہم تو کسی کی فریاد اندر نہیں لے کے جا سکتے۔ تو یہ پھر اسی جگہ پر گئے، وہاں سے انہوں نے آواز دی تو بادشاہ نے اندر سے آواز سنی، کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ بادشاہ سیدھا آئے اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ رات کا وقت تھا تو گھر میں جب گئے تو دیکھا ایک ہی چارپائی پر اس کی بیوی سوئی ہوئی اور ساتھ میں محمود غزنوی کا بھانجا سویا ہوا ہے اور چراغ بھی جل رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا چراغ کو بجھا دیا، تلوار نکالی اور وہیں ان کے جو ہے وہ ان کا سر گردن سے جدا کر دیا، اور جدا کرنے کے فوراً بعد چراغ جلایا اور کہا جلدی کرو مجھے کوئی چند گھونٹ پانی پلا۔ وہ آدمی جلدی سے پانی لے کے آیا، پانی پیے۔ اب بادشاہ جانے لگا، اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے 2 باتوں کی سمجھ نہیں آئی، آپ آئے ہیں، ایک تو آپ نے یہ چراغ بند کر دیا اور پھر تو اس کو تلوار سے ختم کیا، اور پھر فوراً آپ نے پانی مانگا، یہ سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے چراغ اس لیے بجھایا کہ یہ میرا بھانجا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں کوئی رحم آ جائے، کوئی ترس آ جائے اور مجھے تجھے انصاف دینے میں دیر ہو جائے، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا دیا، اور یہ پانی تجھ سے اس لیے مانگا تھا جس دن تو نے آ کے مجھے شکایت کی تھی اس دن سے لے کے اب تک میں نے ایک قطرہ پانی نہیں پیا۔ کتنا ظلم، میرے موجودگی میں میری بادشاہی میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو اس دن سے لے کر اب تک میں نے پانی نہیں پیا۔ ہمارے ہاں تو دیکھو مظلوم تڑپ رہے اور وہ پانی کی بجائے شرابوں کی گلاسیں چڑھا رہے ہوتے، یہ حال ہے۔
کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک صف میں محمود بھی کھڑا ہوگا اور ایک صف میں ہمارے عیاش حکمران بھی کھڑے ہوں گے، یہ بھی کھڑے ہوں گے، وہ بھی کھڑا ہوگا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ کرسی کا مزہ کتنا تھا، عہدوں کے مزے کتنے تھے۔ آج تو بڑے جھوٹ بول کر پتہ نہیں کیا کچھ، کسی طرح کرسی مل جائے، لیکن اس کرسی کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل کام ہے، اس کرسی کے مطابق چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس زمانے کا یہ واقعہ کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا بادشاہ ایسا تھا، تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام ہوگا؟ تو فرمایا کہ میں نے ان کے سامنے ہزاروں فرشتوں کو سب باندھے کھڑا دیکھا، کیا مقام ہے وہ۔ تو دنیا کے اندر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ جو بندہ غریب ہے قیامت میں بھی ایسا ہی ہوگا، نہیں۔ اس لیے فرمایا غریب ہو، غربت میں زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ اور اس کے حبیب سے دور نہیں ہوا، نمازیں نہیں چھوڑی، قرآن سے اپنا تعلق نہیں توڑا، مسجد سے دور نہیں ہوا، اللہ والوں کے محفل سے دور نہیں ہوا۔ غریبی ہے، غربت ہے تو کیا ہے، انبیاء کو اس سے بھی زیادہ غربت تھی، لیکن کتنے کتنے دنوں کے فاقے گزر جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، بس وہی کھجوروں پہ گزارا ہو رہا ہے، کھجوروں پہ گزارا ہو۔ آج ہمارے اوپر تھوڑے سے حالات آ جائیں تو ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ باہر چلے جائیں، باہر دنیا میں دیکھیں، اس وقت کتنے مسلمان نوجوان عیسائیت قبول کر رہے ہیں، کتنے مسلمان نوجوان وہ قادیانیت قبول کر رہے ہیں، صرف اس آگ کو بجھانے کے لیے کہ اسلام میں ہوتے ہوئے اس کی آگ نہیں بجھتی ہے۔ حالات آتے ہیں، کربلا ایسے نہیں قائم ہوئی، کربلا نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا ہے کہ اگر کربلا کے اندر جہاں پانی کے لیے چیخ و پکار ہو رہی ہے، جہاں اپنی عزت کو بچانے کے لیے چیخ و پکار ہو رہی ہے، جہاں نواسہ رسول اپنے نانا کے واسطے دے رہا ہے، لیکن وہاں پر نہیں سنی جا رہی ہے۔ لیکن اتنی مشکل میں بھی جب نماز کا وقت ہوا تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ ہم پہلے نماز پڑھیں گے، آدھے نماز پڑھو اور آدھے لڑو یزیدیوں کے ساتھ۔ آدھوں نے جا کر نماز پڑھی، نماز کی اگر معافی ہوتی تو کربلا میں معاف ہوتی، کربلا میں معاف ہوتی۔ آج بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں دین میں رکھا کیا ہے، تکلیفیں ہی رکھی ہیں، مشکلات ہی رکھی ہیں، پریشانیاں رکھی ہیں۔ ہمیں تو اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے صحابہ دین کے 10 حصے ہیں، اگر تم ایک بھی چھوڑ دو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اور فرمایا میری امت کے آخری لوگ اگر ایک بھی عمل کر لیں گے نا تو جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک اللہ والے نے بڑے فرمایا اس دور کے اندر جو بندہ اتنا بھی سوچ لینا ایک لمحے کے لیے یار یہ جو میں کما رہا ہوں حلال کما رہا ہوں کہ حرام، اتنی کی سوچ بھی اگر ایک بندے کو آ گئی، فرمایا یہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ اس زمانے میں لوگ یہ بھی نہیں سوچ رہے حلال آ رہا ہے حرام آ رہا ہے، وہ کہتے کسی طرح آنا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے جس کو اتنی سوچ ہو یار پتہ نہیں یہ پیسہ میں نے لے تو لیا، اس بندے کو یہ چیز بیچ تو دیے، اس بندے سے یہ پیسے لے تو لیے، یار میرے لیے حلال ہے کہ حرام۔ میرے پیر و مرشد بہت بڑے حکیم ہیں، فرمایا جس دن سب سے پہلے جب میں نے دواخانہ کھولا اور پہلے دن کی کمائی میں لے کر آیا تو میں نے اماں سے کہا اماں آج میری پہلے دن کی کمائی ہے، میرے دواخانے کا پہلا دن ہے۔ تو اماں نے کہا بیٹا یہ پیسے لے جاؤ، فلاں جگہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہو آج میں نے یہ پیسے کمائے ہیں اور اس طرح کمائے ہیں، کیا یہ میرے لیے حلال ہے کہ حرام؟ مفتی سے جا کر پوچھو۔ ہمارا تو اب دیکھیں یہ موبائل میں گیمیں کھیل کے پیسے کما رہے ہیں، پیسہ آ جائے، اللہ کے بندو سود ہے، کیوں اللہ کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہو؟ کتنا کو کما لو گے؟ آخر چلے جاؤ گے اس دنیا کو، یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے بچپن نے برسوں کھلایا،
جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی صفایا، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں، عبرت کی جا ہے تماشا۔ حلال کے دروازے اللہ سے کھلوا لو، موبائلوں میں گیموں سے پیسے کماتے ہو، سمجھتے ہو امیر ہو جائیں گے، سود ہے، یاد رکھو۔ دو چیزوں پہ اعلان جنگ ہے، ایک سود پر اور ایک اللہ کی ولی سے دشمنی رکھنے پر۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے، آپ یقین کریں کوئی ایپ کھولو نا تو سود جو اعلان جنگ ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، فرمایا سود کا 1 روپے لینا، سود کا 1 روپے لینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص اپنی سکی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کر لے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، سود پہ پیسے لینا دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ سوچو تو صحیح۔ اور اس گناہ کی دعوت سر عام ہر ایپ میں دی جا رہی ہے، ہم سے لون لے لو، ہم سے پیسے لے لو، یہ گیم کھیل لو اس میں اتنے آ جائیں گے، یہ کر لو اس میں اتنے آ جائیں گے۔ اللہ کے بندو پوچھ کر، علماء سے پوچھ کے چلو، اپنی زندگی گزارو تو کامیاب ہوگی، ورنہ تو حالات اسی طرح آئیں گے۔ اور یاد رکھو، جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا، اس کی روٹی نہیں چھینتا، یاد رکھو، اس کی روٹی نہیں چھینتا ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس سے سجدوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ کتنے دن ہو گئے مجھے تہجد نصیب نہیں ہوئی، ابھی میں نے گریبان میں جھانک کر رویا، اللہ مجھ سے تہجد کے سجدے کیوں چھین لیے گئے؟ کتنے دن ہو گئے میں نے نماز نہیں پڑھی، میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رویا کہ اللہ اتنے دنوں سے مجھے سجدوں کی توفیق نہیں ہو رہی، کیا گناہ ہو گیا مجھ سے؟ میں معافی مانگتا ہوں۔ رونا، دو روٹی نہ ملے تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، ایک دن کا فاقہ گھر میں آ جائے تو رونا شروع کر دیتے ہیں، اور ہفتے گزر جاتے نماز نہیں پڑھتے، کبھی نہیں روئے اس پر۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اگر تم مسجد کو نہیں آ رہے ہو، اللہ تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اگر تمہیں سجدوں کی توفیق نہیں مل رہی، سمجھو اللہ تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اچھا کھانا مل گیا، اچھے کپڑے مل گئے، بڑی سواری مل گئی، سمجھتا کہ میں بڑا خوش قسمت انسان ہوں۔ یہ خوش قسمتی کے فیصلے نہیں ہے۔ اگر اچھے کھانا، اچھا پینا یہی خوش قسمتی ہوتی، اللہ انبیاء کو سب سے زیادہ دیتا، فرعون پہ ایک قطرہ پانی بھی نہ دیتا۔ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے، بڑا آسان فیصلہ ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو 5 وقت کی، آپ کا دل کرتا ہے قرآن پڑھنے کو، آپ کا دل کرتا ہے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کو، آپ کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں، سمجھو اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ چاہے آپ کسی بھی حال میں ہو، چاہے آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی خوش ہو جاؤ، اللہ آپ سے راضی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ آج اس چیز کو لوگ نہیں، بس یہ کہتے بینک بیلنس بڑھ جائے، پیسہ آ جائے، جیب میں ہر وقت پیسہ ہو، بینک میں پیسہ ہو، کسی طریقے سے بھی آ جائے، اور پھر خالی ہاتھ چلے جائے، خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، پورے دنیا کا بادشاہ، جاتے وقت ایک وصیت کر کے گیا تھا کہ کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر رکھ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیا وصیت ہے؟ کہا تھا کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ آج دنیا کا بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے لیکن خالی ہاتھ جا رہا ہے، تاکہ وہ پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ زمینوں پہ لڑے نہ، تاکہ پھر وہ جھوٹ بول کر نہ کمائے، تاکہ وہ دھوکہ دے کے نہ کمائے، تاکہ وہ حلال اور حرام کو مکس نہ کرے، حرام آئے تو سیٹ پہ ہو جائے۔ کیوں؟ ایک بات ان کے ذہن میں ہوگی کہ جانا تو خالی ہاتھ ہے، جانا تو خالی ہاتھ ہے، تو کیوں جو چیز میں لے کے نہیں جا سکتا ہوں اس کے لیے اللہ کو کیوں ناراض کرو، اس کے لیے اللہ کو کیوں ناراض کرو۔ تو اس لیے بھائیو، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق لانے کی کوشش کرے۔ یاد رکھو کبھی بھی یہ نفس نہیں چاہے گا کہ تم شریعت کے مطابق زندگی گزارو، لیکن جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول
वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नस्रुल्लाह। ये जो आयत मैंने पढ़ी है ना, इसके अंदर सारा खुलासा बता दी। अल्लाह कहता है ये जन्नत इतनी सस्ती नहीं भी है, इतनी सस्ती नहीं है और इतनी आसान नहीं है कि बस तुम कहते हो हमने अमल कर लिया और जन्नत मिल जाएगी। पहले जरा देखो अंबिया पर और उनके मानने वालों पर ऐसे हालात आए कि वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नस्रुल्लाह, कि वो पुकार उठे अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। हमारे ऊपर इतने हालात आ गए, अब भी तेरी मदद नहीं, अल्लाह कब तेरी मदद आएगी। तो हालात तो आएंगे लेकिन नमाजें नहीं छूटेगी, हालात तो आएंगे लेकिन कुरान से नहीं दूर होंगे, हालात तो आएंगे लेकिन मस्जिद से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ेंगे। एक अल्लाह वाले ना बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ कर रहे थे, तो वो कहते थे लब्बैक लब्बैक, तो साथ में एक और अल्लाह वाले थे, तो आवाज आती थी ला लब्बैक ला लब्बैक। तो वो साथ वाले ने सुनी ना, तो कहने लगे कई देर से मैं देख रहा हूँ आप लब्बैक कहते हैं, ऊपर से आवाज आती ला लब्बैक, तेरी लब्बैक मंजूर नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा तूने आज सुनी है और मैं 70 साल से सुन रहा हूँ, मैं 70 साल से ये तवाफ कर रहा हूं और जब मैं कहता हूं लब्बैक ऊपर से आवाज आती ला लब्बैक। तो कहा फिर आपने 70 साल से फिर छोड़ दे। कहा अगर ये दर छोड़ दो फिर तू ही कोई दर बता कहां चला जाओ, कौन है जो मेरी सुनेगा। ये इतनी सी बात हुई, चल पड़े। जब दोबारा कहा ना लब्बैक, ऊपर से आवाज आई मेरे बंदे में हाजिर हूं। उसने बोलिए सब कहां चला जाऊं, हालात जैसे भी आ जाए, फिर अल्लाह को छोड़ के जाएंगे तो कहां जाएं। अल्लाह ताला इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दअवाना।